بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت کو تلاوت کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، جس شخص کو نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا آتی ہیں اور بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا آتی ہیں، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ مختلف صورتوں کی تلاوت کرے۔ اور اگر کسی شخص کو صورتیں تو زیادہ آتی ہیں لیکن تلفظات کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے وہ ایک صورت ہی آتی ہے، تو اس شخص کے لیے اس ایک صورت کا ہی بار بار پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر اس کو صورتیں مختلف آتی ہیں اور صحیح تلفظات کے ساتھ آتی ہیں پھر بھی وہ ایک ہی صورت کی تلاوت کرتا ہے، جیسے بعض لوگ زبان پر قل هو اللہ احد کا تکرار ہوتا ہے وہی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ان کو دوسری صورتیں بھی آتی ہیں صحیح تلفظات کے ساتھ آتی ہیں پھر بھی قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی ہے، نماز اس میں بھی ہو جائے گی۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ یہ باقی صورتوں کو پڑھنے کا بھی اہتمام ضرور کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو یاد ہی ایک صورت ہے تو پھر اسی صورت کو نماز کے اندر ہر رکعت میں تلاوت کرنا یہ مکروہ بھی نہیں ہے، بالکل یہ جائز ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا کہ فرض نماز کی نیت کیسے کریں؟ تو یاد رکھیں، نیت جو ہے نا، یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا میں نے فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں، میں نے ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، میں نے عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، تو یہ ارادہ کر لیا، یہی نیت ہے۔ زبان سے کہہ لینا 2 رکعت نماز فجر فرض اللہ کے لیے منہ خانہ کعبہ کی طرف، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے زبان سے نہیں بھی کہا، دل میں ارادہ ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اچھا ہے۔ اگر کسی نے نہیں کہا تو نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ بلکہ اگر کسی کے دل میں ارادہ تھا کہ ظہر کے فرض پڑھنے ہیں اور اس کی زبان سے یہ نکل آیا کہ 4 رکعت نماز عصر فرض بول دیا اس نے، لیکن دل میں تو ظہر کا ارادہ تھا، تو اس کی نماز بھی بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔